عزیزان محترم، میں بلا تمہید دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کل جو اسلام آباد میں امن مذاکرات ہوئے اور اس میں پاکستان نے جو تاریخی کردار ادا کیا، جمعیت علماء اسلام کی پالیسی واضح ہے۔ میرے قائد جمعیت امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پالیسی واضح ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کے ترقی کے لیے، ہم پاکستان کو مزید ترقی کے زینوں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے مقابلے میں جب ہمارا ملک کھڑا تھا، ہندوستان کے مقابلے میں جب ہماری فوج سینہ سپر تھی، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ جمعیت علماء اسلام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ کل جب امن کے لیے پاکستان نے کردار ادا کیا، ہم نے نہ صرف حمایت کی، ہم نے نہ صرف حوصلہ افزائی کی، بلکہ پورے ملک میں جمعہ کے دن مہنگائی کے خلاف مظاہرے بھی مؤخر کیے، تاکہ دنیا کو اچھا پیغام جائے، تاکہ یکجہتی کا پیغام جائے۔ آئندہ بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے سرحدات کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے سرحدات کے لیے جمعیت علماء اسلام پہلے سے زیادہ آگے بڑھ کر کردار ادا کرتی رہے گی۔ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، اس ملک کو ہم سب ترقی کے راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اس ملک کو حقیقی معنوں میں ہم اسلامی جمہوریہ ریاست بنا کر رہیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ کانفرنس، دستور اسلام کانفرنس، اس کی نوبت کیوں پیش آئی؟ 1947 سے لے کر 2026 تک آج بھی ہم اسلام کے لیے ترس رہے ہیں، اسلام کے نظام کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج بھی اس ملک کے اندر روٹی تو نہیں ملی، کپڑا تو نہیں ملا، مکان تو نہیں ملا، غریبوں کو روزگار اور ان کے حقوق تو نہیں ملے، تبدیلی تو نہیں ملی، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر تو نہیں ملے۔ لیکن اس کے برعکس آج بھی اس ملک کے اندر اسلام کے قوانین کے ساتھ ہاتھ چران کی جاتی ہے۔ کبھی قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے قانون کے ساتھ ہاتھ چران، کبھی سینٹ میں ختم نبوت کے قانون کے ساتھ ہاتھ چران، کبھی سپریم کورٹ سے ختم نبوت کے قوانین کے ساتھ مذاق کرنے والے فیصلے، کبھی سکھر کے ہائی کورٹ سے، اسلام آباد کے ہائی کورٹ سے مساجد کے خلاف فیصلے، کبھی سپریم کورٹ سے کراچی کے مدینہ مسجد کے خلاف فیصلے، کبھی اسمبلی سے حقوق خواتین کے نام پر ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سر سے عزت کی چادر اتارنے کے قوانین، کبھی ٹرانسجنڈر بل لا کر مردوں کو جنس تبدیل کرنے کی اجازت، خواتین کو جنس تبدیل کرنے کی اجازت، کبھی سندھ اسمبلی سے 18 سال سے کم عمر کے نوجوان کے کلمہ پڑھنے پر پابندی، کبھی بلوچستان اسمبلی اور سندھ اسمبلی سے قوانین پاس کرائے جاتے ہیں کہ 18 سال کے کم عمر کے نکاح پر پابندی ہوگی، نکاح پڑھایا جائے گا تو دلہا بھی جیل جائے گا، دلہن بھی جیل جائے گی، ماں باپ بھی جیل جائیں گے، نکاح پڑھانے والا بھی جیل جائے گا، اور نکاح پر 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ اور وہی اسی بل میں زنا بالرضا کے لیے راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ بل بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتے ہوئے رضامندی سے پکڑا جائے اور وہ فریقین اٹھ کر کھڑے ہوں اور کہیں ہم اپنے مرضی سے زنا کر رہے ہیں، ان پر کوئی FIR نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی،
کوئی جیل نہیں ہوگی. اور اب آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر آگے روز بروز یہاں پر مغرب کے قوانین امریکہ اور برطانیہ سے لائے ہوئے قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بتلا دینا چاہتے ہیں یہ دھرتی تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں, یہ دھرتی محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے. یہاں امریکہ کا, برطانیہ کا, یہود اور ہنود کا نظام نہیں چلے گا. یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان رہے گا اسلامی, پاکستان رہے گا, پاکستان بناتا, پاکستان رہے گا. نعرہ تکبیر. جب مردان کی بات آتی ہے نا تو فوراً دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ مجاہدوں کا شہر ہے, جمعیت کے جیالوں کا شہر ہے. مردان کی بات آتی ہے تو یہ بات ذہن میں آتی ہے قائد جمعیت کے جانثاروں کا شہر ہے. مردان کی بات آتی ہے تو یہ بات دماغ میں آتی ہے اسلام پسندوں کا شہر ہے. اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ جس طرح آپ نے جواب دیا ہے تو یہ بات اسلام آباد تک جائے گی کہ ہمارے قوانین ٹھیک پاس ہو رہے ہیں, اب ان کو مغرب کا نظام چاہیے, اب ان کو جدید نظام چاہیے. آپ کی تکبیر کی صدا سے اسلام آباد کے محلات تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں مغرب کا نظام نہیں چاہیے. ہم وچن کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اس ملک کے اندر اسلام کا نظام لا کر رہیں گے. میرا خیال ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نعرہ نہیں لگانے والے تو اس لیے میں نظم لگا لوں. نہیں دیکھ لیں کیسے نعرہ لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر, جذبے سرا, شیر سن توخی الحمدللہ دا مردان سرزمین دے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. اور جمعیت کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ میرے قائد کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ کوئی گھڑی چوری کی ہے, کوئی پاناما میں, کوئی وکی لیکس میں نام ہے. ہمیں سزا کس چیز کی ہے؟ کوئی کرپشن کے کیسز ہیں, کوئی نیب میں, کوئی سپریم کورٹ میں ہم مطلوب ہیں. نہیں, سزا صرف اس چیز کی ہے, یہ اسلام کی بات کیوں کرتا ہے, یہ پاکستان کی بات کیوں کرتا ہے, یہ ختم نبوت کی بات کیوں کرتا ہے, یہ مساجد کا تحفظ کیوں چاہتا ہے, یہ خواتین کے سر پر دوپٹہ کیوں چاہتا ہے. تو ان کو بتلا دینا چاہتا ہوں, جعلی اسمبلیوں تمہیں مبارک ہو. عوامی اسمبلی مولانا فضل الرحمان کو مبارک ہو. جب مولانا نے اشارہ کیا تھا لاکھوں لوگوں نے اسلام آباد کا رخ کیا تھا, تمہارے خان کے اقتدار کا جنازہ پڑھا تھا. ڈرو اس دن سے جس دن مولانا اشارہ کریں گے لاکھوں لوگ اسلام آباد کا رخ کریں گے اور اس جعلی حکمرانوں کے اقتدار کا بھی جنازہ پڑھیں گے. لبیک 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 لبیک, جذبے سر لبیک لبیک. قائد اشارہ کوا, قائد اشارہ کوا, جذبے سر قائد اشارہ کوا, قائد اشارہ کوا, قائد اشارہ کوا. نعرہ تکبیر. قائد نے اشارہ کر دیا ہے آپ کے لیے, قائد نے اشارہ کر دیا ہے عوام کے جان مال عزت اور آبرو کے لیے. قائد نے اشارہ کر دیا ہے امن کے لیے. قائد نے اشارہ کر دیا ہے ملک کے سرحدات کے لیے. قائد نے اشارہ کر دیا ہے ختم نبوت کے قانون کی چوکیداری کے لیے.
قائد نے اشارہ کر دیا ہے داڑھی پگڑی مسجد مدرسے کے تحفظ کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کھڑے ہو کر بتلا دیں کہ کیا آپ قائد کے ہر حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہیں وہ کھڑے ہو کر بتلائیں قائد نے آج اس اسٹیج سے جس تحریک کا اعلان کیا کہ آپ قائد کے ہر حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ وعدہ ہے وعدہ ہے چلو گے جو چلیں گے وہ بآواز بلند کہیں چلیں گے چلو گے چلو گے لڑو گے لڑو گے مرو گے مرو گے سن لو حکمرانوں ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ اس پارلیمنٹ کے ساتھ اس جمہوریت کے ساتھ اس ملک کے عوام کے ساتھ آپ کو مذاق کرنے کی اجازت نہیں دیں گے مولانا کے ہر حکم پر اس ملک کے لیے ملک کے نظریاتی سرحدات کے لیے جس حد تک جانا پڑا جائیں گے اور انشاءاللہ تمہارے اقتدار کا جنازہ پڑھ کر واپس آئیں گے زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ